یہ سیریز کا آج پارٹ 2 ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسلام کے تجارتی انقلاب پر بات کی تھی، یعنی اسلام نے تجارت کو محض منافع کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ عبادت بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے اکابرین مسلمان تاجر اپنی ایمانداری، دیانتداری اور اعلی اخلاق سے نہ صرف سامان تجارت بیچتے ہیں بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت بھی بڑھاتے ہیں۔ اور آج کا دردناک المیہ یہ ہے کہ شدید اخلاقی بحران ہے۔ ہم نے اسلامی تجارتی اصولوں کو یکسر ترک کر دیا ہے، معیار کی پستی ہے، بڑی ذلت آمیز صورتحال ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر ہر باشعور مسلمان کا دل خون کے آنسور ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ لالچ، طمع، دنیا کی ہوس اور خود غرضی کے شاخسانے پر ہیں۔ دنیا کی لالچ میں جھوٹ، فریب، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی بلکہ جعلسازی کے ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ عقل حیران اور سرگردہ رہ جاتی ہے کہ ہوس زر نے ہمیں ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ بچوں کے دودھ سے لے کر جان بچانے والی ادویات تک میں ملاوٹ ہی نہیں بلکہ مضر صحت اور جان کے دشمن زہریلے مٹیریل کا استعمال عام زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جس طرح باقی زندگی کا ہر شعبہ عزت و آبرو اور سکون سے خالی ہے، اسی طرح ہمارا نظام تجارت بھی پستی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ لیکن اس تاریک ترین صورتحال میں بھی امید کی کرن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تجارت کے سنہری اصول نہ صرف رزق میں فراوانی اور برکت کے ضامن ہیں بلکہ ترقی و کامیابی کے بھی بڑے قیمتی راز ہیں۔ تو بس اسی فراموش کردہ ہدایت کی روشنی کو اسے عام کرنے کے لیے یہ سیریز شروع کر رہا ہوں تاکہ کاروباری اور تجارتی لوگوں کے لیے اسوہ رسول کی روشنی میں ایک مکمل عملی ہدایت نامہ تیار کیا جائے اور لوگ تجارتی دنیا میں پائی جانے والی غلاظتوں اور خباثتوں سے بچ کر اچھی دنیا اور آخرت کی تعمیر کر سکیں۔ اور اگر ہم صدقے دل سے صرف ایک فرمان رسول کو ہی ذہن نشین کر لیں کہ جو رزق تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا وہ ہر صورت مل کر رہے گا، تو ہماری کاروباری زندگی اکثر بدل سکتی ہے۔ یہ یقین ہمیں حرام اور مشتبہ راستوں سے بچائے گا اور حلال روزی کی تلاش میں سکون اور اطمینان عطا کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے سب سے بہترین کمائی انسان کا اپنے حال سے کام کرنا اور ہر مبرور بئی ہے۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبرور بئی کیا چیز ہے؟ مبرور بئی اس تجارت کو کہتے ہیں جو ہر قسم کے دھوکے، فریب اور خیانت سے پاک ہو۔ یہ آنیسٹ بزنس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب تاجر اور کاروباری لوگ عموماً صبح سویرے ہی اپنے کام کا آغاز کر دیتے ہیں کہ صبح کے انہی اوقات میں اللہ کی خاص الخاص برکتیں ہوتی ہیں، اور ان اوقات میں برکت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی ہے۔ حضرت صخر غامدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی اوقات میں برکت عطا فرما۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو وہ دن کے ابتدائی حصے میں روانہ فرمایا کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ راوی حدیث یعنی حضرت صخر رضی اللہ عنہ آدمی تاجر تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کو صبح سویرے ہی بھیجتے تھے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت ہو گئی کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ اپنا مال و دولت کہاں رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بے حد پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کو حلال رزق کی تلاش میں سرگرم عمل دیکھے۔ تو دوستوں، رزق حلال کی کوشش کرنا محض افضل و پسندیدہ عمل ہی نہیں ہے بلکہ واجب بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے رزق حلال کی تلاش ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اب تجارت جو ایک افضل بلکہ واجب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نہایت پسندیدہ عمل ہے، مگر افسوس آج بہت سے مسلمان کاروبار سے متعلق شریعت کے احکام و مسائل سے ناواقف ہیں، حالانکہ ہر مسلمان کے لیے عموماً اور عملی طور پر تجارت کرنے والوں کے لیے خصوصاً یہ واجب ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ کاروبار کی کون سی صورت صحیح ہے اور کون سی غلط۔ سلف صالحین کی اتحاد تو اس حد تک تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار میں ناواقف تاجروں کو سزا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے بازار میں صرف وہی شخص تجارت کرے جو حرام و حلال کے احکام سے واقف ہو، تاکہ وہ اپنی ناسمجھی میں سود یا دیگر غلط کاموں میں، حرام کاموں میں ملوث نہ ہو جائے۔ مگر افسوس صد افسوس آج کا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ انہیں حرام و حلال کی تمیز نہیں رہی، ان کے سروں پر صرف ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ ان کا کاروبار زیادہ سے زیادہ چمکے اور وہ نفع زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ حالانکہ یہ رویہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہر مسلمان تاجر پر فرض ہے کہ وہ حلال و حرام میں تمیز کرے اور محض حرام ہی نہیں بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح، اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص مشتبہ امور سے بچ جائے اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا وہ حرام میں گر جائے گا۔ جیسے کہ وہ چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہو تو خطرہ ہے کہ وہ چراگاہ میں چرانے لگے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کے حرام کیے ہوئے امور ہیں۔ اور سن لو، بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا بدن درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور سن لو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔
دوستوں یہ حدیث پاک اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ ان 3 احادیث مبارکہ میں سے ایک ہے جن میں دین اسلام کے تمام اصول بیان کر دیے گئے، اور باقی 2 حدیث میں سے ایک تو حدیث عمر ہے، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس طرح چراگاہ کے گرد و پیش چرانے والے کے لیے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے اس چراگاہ کے اندر ہی نہ لے جائے، اسی طرح مشتبہ امور سے پرہیز نہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ شدید خطرہ ہوتا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب نہ کرنے لگے۔ اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک بعض ایسے امور کو بھی ترک نہ کرے جن میں کوئی حرج نہیں، تاکہ ایسے امور میں مبتلا نہ ہو جائے جن میں حرج ہو۔ بہرحال ایک مرد مومن کا طرز عمل اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی چیز کو دیکھنے، زبان سے کوئی لفظ بولنے، ہاتھ سے کوئی بھی چیز پکڑنے اور کسی طرف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہے یا نہیں، یا اس کی نافرمانی کے لیے۔ اگر اطاعت کے لیے تو میں وہ عمل کر لیتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ہو تو میں اس سے باز آ جاتا ہوں۔ آج کے دور میں آئے دن کاروبار کی نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں، ایسے میں ہر مسلمان تاجر کا فرض ہے کہ وہ کاروبار کی کسی بھی صورت کو اختیار کرنے سے قبل یہ اطمینان ضرور کر لے کہ یہ صورت میرے رب تعالیٰ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کا بھی کثرت سے اہتمام کرتا رہے تاکہ فرمان نبوی کے مطابق اگر کہیں کا ذبح و غلط بیانی کا ارتکاب ہو گیا ہو تو اس کا کفارہ ہو سکے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم کاروبار کی اصل حقیقت اور اہمیت پر بات کریں گے۔